فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم صدر مجلس، علماء کرام، محترم سامعین کرام، ماؤں اور بہنوں، بچوں، معہد زید بن ثابت لتحفیظ القرآن موضع امرپور عیدگاہ ٹولہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس 2 روزہ عظیم الشان اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ عنوان ہے فروغ اسلام میں خواتین کا کردار۔ میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، سننے کا تھوڑا سا ذہن بنا لیں، تو انشاءاللہ میرا کہنا، آپ کا سننا، یہ ہم دونوں کے لیے فائدے کا، ثواب کا سبب بن جائے گا، اور ہمارا یہاں آنا، آپ کے درمیان کچھ کہنا، کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ چونکہ وقت مختصر ہے، علماء کرام جنہیں آپ بطور خاص سننا چاہتے ہیں وہ باقی ہیں، تو مختصراً میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے سماج کا آدھا حصہ ہم ہیں اور آدھا حصہ ہمارے دائیں اور بائیں جو خواتین کا پنڈال بنایا گیا ہے، اس پنڈال کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے جہاں ہمیں تعلیم دی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کے فروغ کی، وہیں پر اسلام نے ہماری خواتین کو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ بیوی کی شکل میں ہو، وہ بہن کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں ہو، اسلام نے ان پر بھی وہی حقوق اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں جو حقوق اور ذمہ داریاں اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ادا کریں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل صالح، وہ اعمال جنہیں اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عمل جنہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ نے آپ کے سامنے کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، یہ عمل صالح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو بھی عمل صالح کرتا ہے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، یہ اللہ کی بشارت ہے کہ ایمان کے ساتھ مرد یا خواتین، مرد یا عورت نیک عمل کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بہترین بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو مشکلات سے آزاد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بیماریوں کو دور کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، مال میں، اولاد میں، ہمارے تمام امور کے اندر اللہ رب العالمین آسانیاں، سہولت اور برکت کا نزول فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زندگی تو بہتر ہوگی ہی ہوگی اور اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم بھی ہوں گے، ہماری خواتین بھی ہوں گی، ہماری مائیں بھی ہوں گی، ہماری بہنیں ہوں گی، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، دونوں اپنے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے جب اللہ رب العالمین کے دربار میں
میں کھڑے ہوں گے جہاں نیکیوں کی سب کو طلب ہوگی, نیکیوں کی ضرورت ہوگی, اللہ سے خیر کی امید ہوگی, اللہ سے رحم کی امید ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید ہوگی, ایسے ماحول میں اس دنیا کی زندگی کے اندر جو نیک اعمال ہیں ہمارے, وہ اعمال اللہ رب العالمین قبولیت کا مقام انہیں عطا فرما کر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے لیے سہولت کا ذریعہ بنا دے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اصل ذمہ دار جو ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے, بچوں کو سنبھالنے کے, باپ ہیں کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے. آپ میں سے سب کا تجربہ ہے, یا تو آپ اپنی دکان پر چلے گئے, کھیت میں چلے گئے, بازار میں چلے گئے, کہیں بھی چلے گئے, ایک بچہ اپنی ماں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ایک بچی اپنے ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے, رقیق ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, محبت کرنے والا ہوتا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی دنیا لٹا دینے کا جذبہ رکھتی ہے, ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتی ہے. اور یہی جذبہ اگر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر آ جائے, یہی جذبہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائے, تو ماں کا یہی جذبہ اسے بھی جنت میں لے کر جائے گا, ماں کا یہی جذبہ اس کی اولاد کو جنت میں لے کر جائے گا, ماں کا یہ جذبہ خود اسے نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے گا, اور ماں کا یہی جذبہ اولاد کو بھی نماز ادا کرنے والا بنائے گا. میں حوالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں. سب سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیر النساء العالمین, دنیا کی جو بہترین عورتیں, 4 بہترین عورتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پہلا نام مریم ابن عمران, مریم بنت عمران, یہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے پہلی عورت ہے. دوسری عورت جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, خدیجہ بنت خویلد, جو ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہے, ان کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تیسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاطمہ بنت محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اور چوتھا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دیکھیں 4 نام ہیں, 4 کردار ہیں, یہ محض نام نہیں ہے, یہ چاروں نام عورتوں کے 4 کردار کی صراحت کرتے ہیں. پہلا نام رکھتے چلے مریم ابن عمران, مریم بنت عمران, یہ ایک بہترین ماں ہے, بہترین ماں کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے. دوسرا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ بہترین بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں. تیسرا نام فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, یہ بہترین بیٹی کا کردار جو سماج کے اندر اسوہ بن سکتا ہے, یہ وہ کردار ہے. اور چوتھا نام جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے, ایک عظیم عورت جو سماج کے اندر اپنے تعین اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے سماج کے اندر ایک ظالم شخص کے زیر نگرانی رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے کلام کو, اللہ کی باتوں کو کس طرح سے دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. 4 کردار ہمارے سامنے. اور 5ویں مثال جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا, یہ 5ویں مثال ام اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال میں آپ کے سامنے, یہیں سے میں اپنے تقریر کی شروعات کرتا ہوں. اور اس نام کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بالخصوص خواتین کے سامنے میں صراحت کرتا چلوں کہ کس طرح کا کردار ہمارا ہونا چاہیے. ہماری ماؤں کا جو کردار اپنی اولاد کے تئیں کہ محبت یقیناً کرے, اپنے بچوں سے محبت کرنا یہ ماں ہونے کا پہلا حق ہے, ماں ہونے کی پہلی علامت ہے. لیکن یہ محبت کس طرح سے اولاد کے تئیں ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر, امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی کہ اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عمر کو پہنچ چکے, اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوئی ہے, دعائیں تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگی جا رہی ہے. چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں, شادی ہو گئی کسی کی, 2 سال 3 سال اولاد نہ ہوئی ہے, تو تعویذ, گنڈے, ٹوٹے, ٹونکے, ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. یہ آپ کے عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں, یہ آپ کو جہنم میں پہنچانے والی چیزیں, یہ اولاد عطا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام عمر کے 80ویں سال کے اندر داخل ہو چکے, تقریباً 80 سال گزر چکی ہے, اولاد نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ اولاد, نیک اولاد. جب بھی اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے تو محض یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے,
بیٹا کی ضرورت ہے بیٹا دے دے، بیٹی کی ضرورت بیٹی دے دے۔ اللہ سے جب دعا مانگے رب حب لی من الصالحین کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تیری عبادت گزار ہو، تیری مطیع اور فرما بردار ہو، دین کی خادم ہو، اسلام کی اشاعت کرنے والی ہو، اسلام کو فروغ دینے والی ہو، اس اولاد کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ اولاد مل گئی ہے تو ان خطوط پر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی، رب کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بچے کو لے جا کر آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر لے جا کر اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ بچے کو اٹھاؤ، بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، یعنی کہ عمر 2 سال 2.5 سال سے بچے کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا، آگے آگے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ لیا جس میں پانی ہے، ایک تھیلا لیا جس میں چند کھجوریں، تھوڑی کھجوریں ہیں۔ آج جہاں پر زمزم کا کنواں ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اپنی بیوی کو وہاں پر انہوں نے بٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ رہے ہیں، اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام سوال کر رہی ہیں، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذي ليس فيه انس ولا شيء، کہ اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اس وادی کے اندر جہاں نہ تو کوئی انسان ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بیوی چہیتی ہے، بیوی سے محبت ہے، بیٹا چہیتا ہے، بیٹے سے محبت ہے، لیکن بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ رب کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو لے جا کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیوی آواز دے رہی ہے، فقالت له ذلك مرارا، بار بار آواز دے رہی ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں چھوڑ کر کون ہماری نگہداشت کرے گا؟ کون ہمیں دیکھے گا؟ یہ دودھ پیتا بچہ اس کی کفالت کون کرے گا؟ وجعل لا يلتفت الیہا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو دیکھ نہیں رہے۔ وہی دل جو ہمارے سینے کے اندر ہے، وہی دل اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی رکھا تھا۔ وہی بیوی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہی بیوی سے محبت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ جن بچوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہی بڑھاپے کی عمر میں بچہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ وجعل لا يلتفت الیہا، ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھ نہیں رہے، بار بار آواز دے رہی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ایک نبی کی بیوی ہے، ذہن کے اندر خیال آیا کہ جو شوہر بڑھاپے کی عمر میں ابھی تک اس طرح کا معاملہ جس نے نہ کیا تھا، آج اگر یہاں چھوڑ کر اس تنہائی کے عالم میں جا رہا ہے، ضرور کوئی ماجرا ہوگا۔ دیکھیں اب یہاں سے بیویوں کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ایک شوہر، ایک باپ اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اسے زندگی کے اس موڑ پر، وحشت و غم کے ان لمحات میں، تنہائی کے اس موقع پر، قربانی کے اس موقع پر ضرورت پڑتی ہے اپنے بیوی کے تعاون کی، کہ بیوی تعاون کرے، بیوی ساتھ دے، بیوی اللہ سے محبت کرنے والی ہو۔ اللہ کے لیے جو قربانی میں دے رہا ہوں، بیوی میرے پیر کی زنجیر نہ بنے، میرے راہ کا روڑا نہ بنے۔ جس طرح سے میں اللہ کے راہ میں قربانی دے رہا ہوں، میری بیوی میرا ساتھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جواب نہیں دے رہے، سوال کرتی ہیں، اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا رب کی مرضی پر آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بیوی اللہ سے محبت کرنے والی ہے، جو خاتون اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والی ہے، سنا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی منشا نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی چاہت نہیں ہے۔ اذا لا یزین اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، رب کا حکم ہے۔ ایک اکیلی بستی کے اندر آپ تصور کر لیں کہ آپ کے علاقے میں، یہ تو یعنی پہاڑوں کا علاقہ ہے، کسی پہاڑ کے علاقے میں آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر چھوڑ دیں، ایک کھانے کا مشکیزہ ہو، ایک پانی کا مشکیزہ ہو اور چند کھجوریں ہیں، آپ کسی پہاڑ کے دامن میں کیا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے؟ یقیناً آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، اب بیوی کو ضرورت ہے، ایک ماں کے طور پر ماں کی قربانی کی ضرورت کا جب معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرے، اللہ کا حکم ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ام اسماعیل کہتی ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ کردار آج ہماری ماؤں کے اندر ہونا چاہیے، یہ یقین اور توکل ہماری عورتوں کے اندر، ہماری ماؤں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج دل اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں، دل اتنے کمزور ہو چکے
چکے ہیں کہ بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈال دیا جائے، اگر مدرسوں سے کچھ شکایت مل گئی، بچوں کی طرف سے کھانے کی شکایت ہے، رہنے کی شکایت ہے، تکلیف ہے، پانی اچھا نہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، رہن سہن یعنی رہنے کی جگہ اچھا نہیں ہے، ماں کا دل چھوٹا ہو گیا۔ آپ یہ تو غور کریں کہ آپ کا بچہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے آپ نے اللہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں ڈالا ہے، آپ کے بچے کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں دے رہی ہیں۔ اپنا دل مضبوط کریں اللہ کی محبت میں کہ ہم اپنے بچے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجے، اللہ ہمارے بچے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام والا ایمان اور توکل دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نگہداشت کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا معاملہ وحی کے تعلق سے ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں بے انتہا بڑھ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجو فؤادہ، جب آپ غار حرا سے اپنے گھر کے اندر آئے، بیوی گھر کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ بیوی بردبار ہے، بیوی حلیم ہے، بیوی عقل سلیم رکھنے والی ہے، بیوی معاملہ فہم ہے، دیکھ رہی ہے کہ شوہر پریشان ہے، دل دھڑک رہا ہے، معاملہ خراب لگ رہا ہے، شوہر نے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ وزملوہ، کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں کہ کہاں تھے، کیا معاملہ ہے، کیوں دل دھڑک رہا ہے، کیوں پسینہ نکل رہا ہے، کیوں گھبراہٹ طاری ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں پریشان ہے، کوئی سوال نہیں۔ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دے، مجھے چادر اڑا دے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی۔ فذهب عنه الرعب، جب حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اطمینان بخش ہو گیا، وہ کیفیت جو وحی کے نزول کی وجہ سے پریشانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی، جو گھبراہٹ کی، جو وحشت اور کے لمحات تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبراہٹ کی کیفیت سے، اس ایک اچانک طاری ہونے والی کیفیت سے باہر نکلے، فاخبرها الخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی، بتلایا کہ آج میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے اپنی جان کی پرواہ ہو رہی ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العالمین بے شمار فضل و کرم نازل فرمائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جب انہوں نے سنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ جو معاملہ آج میرے ساتھ غار حرا میں پیش آیا ہے، میرے ساتھ معاملہ یہ مجھے ڈرا رہا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ایک نیک بیوی، صالح بیوی، معاملہ فہم بیوی، دیندار بیوی، سمجھدار بیوی، اپنے شوہر کے ہر معاملے میں ہاتھ بٹانے والی، ہمت دینے والی، حوصلہ بڑھانے والی، آگے لے جانے والی، اپنے شوہر کے معاملات کو بحسن و خوبی سمجھنے والی، سمجھانے والی، سلجھانے والی، آگے لے چلنے والی، قدم سے قدم ملا کر زندگی میں آگے بڑھنے والی، حوصلہ دینے والی ہوتی ہے۔ جب سنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، واللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے پیارے رسول، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ پر اس طرح کی موت طاری نہ کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو اس طرح سے پریشان نہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے اب تک کی نبوت سے قبل، آپ کی زندگی کے اندر جو خوبیاں تھی، جو صفات تھی، جو اعلیٰ کردار تھے، یہ کردار آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم و کرم کا نشان ہے، فضل و کرم کی علامت ہے، اللہ رب العالمین کے فیوز و برکات کے نزول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان صفات عالیہ کی موجودگی میں آپ کو اس طرح کی موت سے ہمکنار نہ کرے گا۔ یہ صفات کیا تھی؟ دیکھیں، بیوی اپنے شوہر کی اگر برائی کرنے والی ہے، اس کی غلطیوں کو تلاش کرنے والی ہے، تو یہ اچھی بیوی کی علامت نہیں ہے۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، نیک دیندار بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی نیکیوں کو یاد رکھتی ہے، اپنے شوہر کی نیکیوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے شوہر کو نیکیوں کے کام میں آگے بڑھانے والی ہوتی ہے۔ کہ انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں۔
دین کے فروغ کے اندر، یعنی رزق کے برکت کے اندر، عمر میں اضافے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ کیمیا ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، رشتوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں پر کاٹے نہ، رشتہ داریوں سے قطع تعلق نہ کریں، منہ نہ موڑے، دوری اختیار نہ کریں، شادی بیاہ میں آنے جانے سے گریز نہ کریں، دعوت دینا بند نہ کریں۔ انک لتصل الرحم، انہوں نے کہا کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو رشتوں کو جوڑنے والا، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، رشتوں کا احترام کرنے والا، حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضائع نہ کرے گا، آپ کو بھی اللہ رب العالمین ضائع نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ مہمان نوازی، آج بہت ساری بیویاں ایسی ہیں کہ گھر کے اندر اگر مہمان آ جائے، مہمان کی ضیافت کرنا، اکرام مہمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو مہمان کی ضیافت کرنا، اکرام ضیف، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان کی آمد پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کرنے والے، اور وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، اور آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ بے قصوں کو دیکھ کر، غریبوں کو دیکھ کر بھاگنے والے نہیں۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بوجھ خود اٹھا نہیں پاتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا ہاتھ بڑھا دیا، ان کے بوجھ کو ہم نے اٹھا دیا، تو یہ ہماری عزت نفس کے خلاف ہے۔ یقیناً یہ ہماری عزت نفس کے خلاف نہیں، یہ بہت اعلیٰ خوبی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہمان کی ضیافت کرنے والے ہیں، مصیبت کے وقت دوسروں کا ساتھ دینے والے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ تو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آج دیکھیں کہ اگر پریشانی عالم ہے، مصیبت کا عالم ہے، تو آدمی کمزور کے بجائے طاقتور کا ساتھ دیتا ہے۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ حق پر کون ہے، سچائی پر کون ہے، حق کس کے ساتھ ہے، بلکہ آدمی چہروں کو دیکھ کر، رشتوں کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر، تعلق کو دیکھ کر آدمی ساتھ دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملے کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اسے کبھی دشواری کے ساتھ دوچار نہ کرے گا۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں پر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری ریاستوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے، اشاعت دین کے حوالے سے حالات پریشان کن ہے۔ علماء کے لیے، داعیوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کے لیے حالات پریشان کن ہے، اٹھائے جا رہے ہیں، جیلوں کے اندر بند ہے، مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، پریشانیاں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ بیوی اگر نیک دیندار ہے، ماں اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والی ہے، بہن اگر اپنے بھائی سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے والی ہے، بیٹی اگر اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہے، تو کسی کا جواب یہ نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلو، دین کا کام نہ کرو، دین کی اشاعت نہ کرو، دین کے راستے میں نہ نکلو۔ مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، جیلوں میں جانا پڑ سکتا ہے، مقدمات قائم ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، گھر میں کمائی بند ہو سکتی ہے، بچے پریشانی میں جا سکتے ہیں۔ ان کا یقین اور توکل یہ ہوگا کہ رب کے راستے میں نکلے ہیں، اذا لا یضیع اللہ، اللہ ضائع نہ کرے گا، اللہ دشواری میں نہ ڈالے گا، اللہ پریشانی میں نہ کرے گا۔ امہات المومنین یا خواتین اس بات کو یاد رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، یعنی نبوت کا آغاز ہوا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، شہادت کے مقام پر فائز ہونے والی ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسلام کی قبولیت میں اولیت کا مقام ہے، اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی اور شہادت دینے میں اولیت کا مقام ایک خاتون کو حاصل ہے۔ یہ خاتون، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر نیک ہو جائے، با پردہ ہو جائے، با حیا ہو جائے،
اسلام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بن جائے تو ان کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے، ان کی گود میں جو بچے کھیلیں گے، انہی بچوں کے اندر سے اسلام کے بڑے بڑے شہسوار پیدا ہوں گے، انہی بڑی ماؤں کی گود کے اندر اسلام کے بڑے بڑے دائی پیدا ہوں گے، انہی ماؤں کی گود میں اسلام کی اشاعت کرنے والے بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے تجار پیدا ہوں گے، دین کی محافظت کرنے والے بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے دیندار پیدا ہوں گے۔ اور اگر یہ مائیں اپنے تاریخ کے اس کردار کو بھول جائے، مریم علیہ السلام کو بھول جائے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جائے، فاطمہ بنت محمد کو بھول جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کے کردار کو اگر یہ مائیں بھول جائے، زمانے کی روش کو، ماحول کی روش کو، لوگوں کے طور طریقوں کو، سوسائٹی کے طور طریقوں کو اگر یہ عورتیں اپنے کردار کا حصہ بنا لیں گی تو یقین رکھیں اگر ہماری امت کا آدھا طبقہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو ان کی گود میں پلنے والا آدھا طبقہ یہ بھی خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ ایک ماں کا کردار بڑا عظیم الشان ہوتا ہے، ایک ماں کا مقام بہت عظیم الشان ہوتا ہے۔ ماں کی اپنے بیٹوں سے محبت یہ ہوتی ہے کہ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو واقعہ بیان فرمایا اس واقعے کے اندر یہ کہا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ خندق کھود دی جائے اور اس خندق کے اندر تمام توحید پرستوں کو ڈال دیا جائے، خندق کھودی گئی ہے، آگ بھڑکا دی گئی ہے، بادشاہ کے حکم سے ایمان والے اس آگ کے اندر کود رہے، ایک ماں آ رہی ہے، ماں کی گود کے اندر ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، بچے کی محبت میں ماں کے قدم اس خندق سے پہلے رک گئے کہ کیسے میں خندق کے اندر کودوں، میری گود کے اندر ایک بچہ ہے، وہ بچہ جو شیر خوار ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے۔ ماں کی گھبراہٹ کو دیکھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معجزہ، یہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر کہہ رہا ہے یا ام اصبری انک علی الحق، اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، اس آگ کے اندر کود جا، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ تو جس طرح سے ماں کو اپنا دل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اپنے بچے جو یہاں موجود ہیں، ہمارے بچوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں سے دین کو سیکھے، اپنے والد سے دین کو سیکھے، اپنے بڑوں سے دین کو سیکھے، اور اگر کہیں ہمارے بڑوں سے گھبراہٹ کا مظاہرہ ہو رہا ہو تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے ماں کو حوصلہ دے، اپنے باپ کو حوصلہ دے، اپنے بھائی کو حوصلہ دے، اپنے گھر والوں کو حوصلہ دے، علماء کو حوصلہ دے، اپنے گاؤں والوں کو حوصلہ دے کہ آپ کو ڈرنے کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کے لیے آگے چلیں، ہماری وجہ سے آپ کو گھاؤں اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماؤں کا کردار، بہنوں کا کردار، بیوی کا کردار بڑا عظیم الشان ہے۔ اور بطور خاص مردوں کو ایک بات کی تاکید کرتا چلوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم، کہ یہ پورا دنیا ساز و سامان ہے، پوری دنیا کمانے کی چیز ہے، حاصل کرنے کی چیز ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بہترین چیز اللہ رب العالمین نے بنائی ہے نیک صالح بیوی ہے۔ اگر آپ کی بیوی نیک صالح دیندار ہے تو میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نمک زیادہ ہو جائے، مرچی زیادہ ہو جائے، کھانا جل جائے، روٹی ٹیڑھی ہو جائے، کچھ نقصان ہو جائے تو اللہ کے لیے اپنی بیویوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھے، ان کے جذبوں کی قدر کرے، ان کی نیکیوں کو قدر کرے، ان کا ساتھ دینے والا بنے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے کرنا، اپنی بیوی کو دکھ دینا، تکلیف دینا، یہ روا اور درست نہیں ہے۔ اگر نیک بیوی آپ کو مل گئی ہے تو پوری دنیا ایک طرف، آپ کی نیک بیوی آپ کے لیے سب سے عظیم اثاثہ ہے جو اللہ کا رحم و کرم، اللہ کا فضل جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، اس کی قدر کریں۔ ماں و بہنوں سے درخواست کروں گا اس مختصر سے وقت میں اگر آپ نے میری باتوں کو سنا ہے تو آپ تاریخ کے ان کردار کو ماں کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ پر توکل اور یقین رکھے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے، یقین مانے اللہ کی محبت میں اگر آپ کے قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف نہ پہنچنے دے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کا مددگار ہوگا، اور رب جس کا مددگار ہو جائے پوری دنیا
دنیا تکلیف دینا چاہے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے, ایمان پر باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو عقیدت توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے. جو ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیوی ہیں, جو بھی رشتے ہیں, جو بھی خواتین ہیں, اللہ رب العالمین انہیں اپنے حقوق کو, اپنے کردار کو پہچاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نیک صالح بیوی اگر اللہ کی طرف سے ملی ہے, اپنی بیویوں کی قدر کرے, ان کا ساتھ دے, ان کے لیے مصیبت نہیں بلکہ ان کے لیے خوشی کا سبب بنے. جو اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیے, اپنی اولاد کو اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیم دے, اس راہ میں آنے والی مصیبتوں سے نہ گھبرائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.